دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچہ کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقے میں ابسا اور اخلات کے شہر کو اپنا مستقل بنایا۔ یہ 617 یعنی 1220 ہجری کی بات ہے۔ سلیمان 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجلے صاحبزادے ارطغرل غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمالی مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شہسوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بازنطینی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدم مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ کا راز ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناطول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس بڑھتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ مذہب میں دونوں کو مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا تاکہ جب 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔